بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے بہت سارے دشمن آتے رہے اور اولیاء کرام کے ساتھ وہ اپنی دشمنی کے ذریعے مقابلہ کرتے رہے، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں سے محمد علی مرزا جو جہلم کا ہے وہ ایک واضح طور پر نام سامنے آتا ہے کہ جو اولیاء کرام کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے وہ کئی حدیثوں کے مخالف نظریہ۔ آج میں ان حدیثوں کو سامنے رکھتا ہوں اور میرا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب اور آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ تمام کے تمام لوگ ان حدیثوں کے منکر ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں ذرا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، جو مقام عطا فرمائے ہیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اور زمین کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 331 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام فقال انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، فلاں شخص فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں شہر میں رہنے والا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی پیار کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے بھی پیار کر لیا، جبریل علیہ السلام نے بھی پیار کر لیا، پھر اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمانوں میں بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے آسمانوں میں اعلان کرو اس کی محبت کا۔ آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، اے آسمان والو، فلاں بندے سے رب بھی پیار کرتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں بھی پیار کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں وہاں کے لوگ اس اللہ کے نیک بندے سے، ولی سے، بابے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ محبت پھر چاروں طرف پھیلا دی جاتی ہے۔ اس کی واضح دلیل آج بھی دیکھو، کہاں غوث پاک بغداد شریف میں، اور یہاں پہ لاہور میں رہنے والا بندہ جس کا نام محمد فیاض فرقانی ہے، وہ ان سے پیار کر رہا ہے اس حدیث کے مطابق۔ سامعین محترم، اسی مسلم کے اندر دیکھیں دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری فارسد اللہ له علی مدرجته ملکا فلما اتى علیہ قال این تريد قال اريد اخا لی فی هذه القریہ قال هل لك علیہ من نعمة تربها قال لا غیر انی احببته فی اللہ قال فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببته فیہ۔ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اس کے رستے میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ فلاں بستی کے اندر ایک میرا بھائی رہتا ہے جو ایمان والا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی اور کام تو نہیں، صرف یہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اس لیے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں، صرف میں اس اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ کہتا ہے میں ایک پیغام رساں بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، رب نے پیغام مجھے دیا ہے کہ جاؤ اس بندے کو کہہ دو
کہ اگر یہ اس ولی سے پیار کرتا ہے، اس بابے سے پیار کرتا ہے، تو میں رب ہو کر اس سے پیار کرتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو ہر وقت بزرگوں نے دین کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیں ذرا، یہ بخاری میرے سامنے ہے کہ آج کس طریقے سے ان بزرگوں کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، میمز بنائی جا رہی ہیں، ان بزرگوں کے بارے میں معاذ اللہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حدیثیں ولیوں کے بارے میں ہے۔ بھائی دیکھو، نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم۔ بخاری کی حدیث ہے اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 405 ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت والو، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کی جا سکتی ہے تو نیک لوگوں کی وجہ سے مدد کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ رب کا گفٹ اور انعام ہے اس زمین پر جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو آج معاذ اللہ بابے بابے کہہ کے تم کس انداز میں مخاطب کرتے ہو۔ میرا سوالوں کا جواب دو۔ یہ حدیثیں کن کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کے لیے حدیثیں آئی ہیں۔ پھر سنیں، یہ میرے پاس کنز العمال شریف ہے، اس کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2068۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرہ کان من الذین یستجاب لهم ویرزق بهم اہل الارض۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ استغفار شریف مسلمانوں کی، مومنوں کی بخشش کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات ان کے حق میں بنا دیتا ہے۔ وہ دعائیں کرے گا تو مومنوں کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین والوں کو اس استغفار پڑھنے والے کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ گیوان سے دو جواب۔ یہ حدیثیں ہیں، کن کے لیے ہیں؟ ان بزرگوں کے لیے ہیں۔ پھر سنیں، یہ ترمذی شریف ہے، اس کے اندر واضح طور پر یہ حدیث ہے، کتاب الزہد کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا اور دوسرا شخص اس کا بھائی، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ دوسرا اس کا بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اسے کہیں کہ یہ بھی کام کیا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعلک ترزق بہ، تمہیں پتہ ہے اسی کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کے وظائف اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، میری بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک تجھے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا ان حدیثوں کا جواب ہے؟ نیک لوگوں کا زمین والوں کو فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کا قریب والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ محسنین ہیں جو اللہ کے نیک بندے بزرگ آدمی جنہوں نے ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزاری۔ میرے بھائیوں، یہ محسنین ہیں ہمارے کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آئیں ذرا، یہ طبرانی معجم کبیر کے اندر، مسند شہاب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ان للہ عبادا اختصم بحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک لآمنون من عذاب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو خاص کیا ہوا ہے لوگوں کی حاجتوں کے لیے۔ جب لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ ان کے صدقے سب کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ دو جواب، کیا جواب ہے؟ بابوں کے مخالف ہر وقت بولنے والوں، ان کا کیا جواب ہے؟ ان حدیثوں کا انکار کرو تم۔ لولا ان عباد اللہ رکعا وسویۃ ردا وبہائم ردا لصب علیکم العذاب صبا ثم رد ردا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی معجم کبیر کے اندر، بہقی سنن کبریٰ کے اندر، صلاۃ الاستسقاء کے باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس زمین پر رکوع سجود کرنے والے لوگ نہ ہوتے، اس زمین پر دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، چرنے والے جانور نہ ہوتے، تو مرزا جیسے لوگوں سنو، تم سب مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں بچایا ہے، سب کو بچایا ہوا ہے ان بزرگوں کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ پاک نے ان کے صدقے ہمیں بھی عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ اس کے بعد حدیث ہے، ان الہم بأہل الارض عذابا
فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ لَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ۔ حدیث قدسی ہے، بہقی شعب ایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں زمین پر عذاب کو نازل کر دوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اس زمین کے اوپر میری مسجدوں کو تعمیر کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ پیری مریدی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہوتی، کسی اور چیز کے لیے محبت نہیں ہے۔ اور پھر صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان لوگوں کی وجہ سے میں عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ محسنین ہیں یہ اللہ کے نیک لوگ، یہ متقی پرہیزگار لوگ محسنین ہیں، ہمارے محسن ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری زمین کو عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سنیں آگے حدیث پاک، طبرانی کے اندر، معجم کبیر کے اندر، تفسیر بغوی کے اندر، در منصور کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ان اللہ لا یدفع بالمسلم الصالح عن میت اہل البیت من جینانہ البلاء۔ سرکار نے فرمایا ایک نیک بندے کی وجہ سے، جسٹ ایک نیک آدمی، اس کی وجہ سے اللہ پاک جو اس کے قریب والے، جو رہنے والے لوگ ہیں، اس کے پڑوسی، کم از کم 100 گھروں تک اللہ پاک بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اس نیک بندے کی وجہ سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جب حدیث پاک بیان کی تو پھر آیت پڑھی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر یہاں پہ اللہ پاک کچھ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دور نہ کرے تو یہ زمین میں فساد پھیل جائے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ فساد پھیلانے والے ہیں اور کچھ اس زمین پہ امن قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ امن قائم کیا اور ان کے امن کی وجہ سے ہی آج یہ دنیا محفوظ ہے۔ کتنے لوگ ہیں، نظریہ جو پیش کر رہے ہو اس کا کیا قانون بنتا ہے؟ کوئی قانون نہیں بنتا۔ اگر تم تمام کے تمام اولیاء کرام کو ایک طرف رکھ کے اور بات کرتے ہو، تمہارا کوئی قانون ہی کوئی نہیں، تمہارا کوئی اصول ہی کوئی نہیں۔ کس اصول کے تحت تم کسی کو غلط کہہ رہے ہو؟ کس اصول کے تحت تم کسی کو ٹھیک کہہ رہے ہو؟ پہلے اپنے اصول تو منتخب کرو، پہلے متعین کرو کہ میرا یہ اصول ہے۔ تمہارے ہر ایک اصول پر 1000 سوال ہیں، 1000 اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ ایک طرف سب بابوں کو رگڑ رہے ہو، ادھر سے کچھ بابیں پکڑ بھی رہے ہو کہ ان کی بات ہم لیں گے، ان کی بات نہیں لیں گے۔ یہ قانون تم نے کہاں سے نکالا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں یہ قانون آیا ہے؟ یہ تم بیان کر رہے ہو، اس لیے تمہارے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کتابیں لکھ کر، حدیثوں کے ذریعے یہ حدیثیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ کے ولی تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی وجہ سے اہل زمین کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ میں وہ اسٹوڈنٹس جن کو کچھ پتہ نہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں، چند باتیں سن کر، چند کلپ سن کر وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور کیسی رف لینگویج استعمال کرتے ہیں، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تھنک اباؤٹ اٹ۔ فیصلہ تمہارا من ہی کر دے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔